لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت درمیان میں جناب زکریا کی بات کرنے کے بعد پھر سے عطف ہے اس پہلے اذ پر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ بات شروع ہوئی تھی اللہ کے استفاء پر، اور اللہ کے استفاء میں پہلی مثال اللہ نے دی تھی جناب مریم کی والدہ کے حوالے سے کہ جب کہا عمران کی زوجہ نے، بیوی نے، کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے اللہ میں نے آپ کے لیے اس کو وقف کیا ہے جو میرے باطن میں ہے، تو اس سے شروع ہوئی۔ درمیان میں خدا کریم نے ایک اضافی مثال بھی شامل کر دی کہ کیسے اللہ سنتا ہے۔ اب وہ پہلے جو سنا تھا تو وہ ایک غیر نبی کی بات کو اللہ نے سنا تھا، اور اس کو وَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اور جب جناب زکریا نے دعا مانگی جو کہ نبی تھے، تو نبی ہوتے ہوئے ان کے بارے میں فَتَقَبَّلَ مِنْهُ اس طرح بِقَبُولٍ حَسَنٍ نہیں کہا۔ اب یہ چیزیں خدا کریم کی طرف سے ایسے ہی نہیں ہوئے، اچھا چلے منہ سے نکل گئی ہے وہ بات اس طرح نکل گئی ہے اور یہ بات اس طرح نکل گئی ہے۔ یہ بڑے دھیان سے کتاب احکمت آیات ثم فصلت، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات کو بڑا دھیان سے سیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، درج کیا گیا ہے، یعنی اتنا بالکل کہ کوئی اس میں ذرہ بھر یہ کہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس میں سوئی جتنا فرق رہ گیا ہو۔ یہ کتاب ہے۔ تو یہاں شاید یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا کریم جب مانتا ہے تو نبیوں کی زیادہ مانتا ہے اور غیر نبی یا جو درجات نہیں رکھتے ہیں ان کی کم مانتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوست دیکھ رہے ہیں یہ آیات بالکل جڑواں مثالیں ہیں۔ ایک عام بندے کی دعا ہے، اس کا خلوص ہے، اس کا بندگی کا اظہار ہے، جو کچھ اس کا سرمایہ ہے، شوہر اس کا فوت ہو چکا ہے، اس کے جس سے وہ حاملہ ہے اس کا خیال ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اور وہ اپنی تمام متاع خدا کی خدمت میں دینے کے لیے پہلے سے ہی، ایک ماں کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ میرا بچہ لے لے آپ، وہ کہیں اپنے بچے کو چھوڑ دے، اور وہ بھی اتنے چھوٹے سے بچے کو، بالکل ابھی یقیناً جہاں دینے کے لیے چھوٹی عمر کے بچے ہی وہاں جاتے ہوں گے تاکہ وہاں ہی پرورش پائیں اور پھر صحیح سے خادم بن سکیں اس معبد کے۔ تو یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک ماں جو ہے وہ اپنی اندیکھی، ابھی اس نے دیکھا نہیں ہے،
تو کتنا ماؤں کو اپنے اس سے ہوتا ہے یہ چیزیں، یعنی ہم اگر الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو یہ بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ماں کا خود جو ہے نا، ماں کا وہ خاص احساس جو ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے اندر سے اس کو وہ ہوتا ہے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے اندر سے ایک اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ اس بچے کو کب ہو کہ وہ اس کو اپنے ساتھ چمٹا لے، اور اس کی، کیونکہ اس کے بدن کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ کو تجربہ نہ ہو، اللہ کرے کسی کو نہ ہو، کہ اگر کسی کا کوئی عضو کٹ جاتا ہے نا، خدا نہ خواستہ، تو وہ اس کو اتنا وہ عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سے کوئی بہت اس کا بدن آدھا ہو گیا ہے۔ ایک بندے کا آپریشن ہوا، اور یہ شوگر میں ہو جاتا ہے اکثر، پاؤں کا زخم ہو جاتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور اس کو اگر کاٹا نہ جائے تو مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک بندے کا صرف انگوٹھا کاٹ دیا گیا، جانتے ہیں ہم اس کا انگوٹھا کاٹ دیا گیا۔ تو اس نے بعد میں باتوں میں اس وقت اس نے کہا کہ ایسے مجھے لگتا ہے کہ سب سے مہم چیز بدن میں یہی انگوٹھا ہوتا ہے۔ اب میں اس انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے چلنے میں دشواری ہوتی ہے، مجھے اپنے آپ کو بریک لگانے میں دشواری ہوتی ہے، اپنے آپ کو روکنے میں، اپنا بیلنس برقرار رکھنے میں دشواری ہوتی ہے، پتہ نہیں میں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ حتیٰ سونے میں مجھے مشکل پیش آ رہی ہے اس ایک انگوٹھا کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ، اور پھر یہ جو انسان کے بچہ ہوتا ہے ماں کے لیے، وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کے بدن سے ایک حصہ ٹوٹ کر جو ہے نا وہ باہر آتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ اس پہ جڑواں چیز ہوتی ہے، اس کے بدن سے اس نے وہ بننا ہوتا ہے، تو وہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کا بہت خاص جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ تجربے کی بات ہے کہ بچہ اگر دور بھی ہے نا، کہیں فرض کریں دور ہے، کہیں بچے کو چوٹ لگتی ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے، ماں کو احساس ہونے لگ جاتا ہے، ماں کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر اس کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے، اگر اس کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو ادھر ماں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اگر دور کہیں بچہ رو رہا ہوتا ہے تو حتیٰ رونے سے، بچہ چھوٹا اگر ہے، بچے کے رونے سے ماں کا دودھ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ دودھ پینے والا اگر ہے اور بچہ کہیں رو رہا ہے اور ماں اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو بعض اوقات اس کے اندر اتنی اس کی طرف جانے کی تڑپ ہوتی ہے کہ اس کا دودھ جو ہے وہ بہنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا وہ والا بچہ جناب مریم کی والدہ نے کہا کہ میں دینا چاہوں۔ تو اس طرح اب اس لیول کا وہ بندگی کا یہ اظہار، پھر اس کے لیے خود جو اس نے مانگا، خدا کریم نے اس کو قبول کیا، اور بے قبول حسن، اس کو اس کے خیالات میں بھی نہیں تھا جو اس کو دیا اللہ نے۔ اس نے تو صرف ایک خادم بنانا چاہا تھا اپنے بیٹے کو، لیکن اللہ نے اس کو خادم کیا، اس سے اس کے جو بچہ تھا اس کے لیے رحم بھی پاکیزہ انتخاب کیا۔ جناب مریم کو پہلے رحم پاکیزہ بنایا، جنت سے کھانے کھلوائے، اور پھر اس کو جو ہے اس کے اندر وہ پالنا کیا اس بندے کا جو اللہ کی خدمت میں آیا۔ یعنی حقیقت میں یہ جناب عیسیٰ کی ولادت، یہ اس جناب مریم کی والدہ کی دعا تھی کہ اس دعا کے نتیجے میں جناب عیسیٰ جو ہے وہ اتنے پاکیزہ۔ تو یہ، اور پھر جناب زکریا کو بھی بہت مناسب ان کو جواب دیا گیا، اور ان کو بھی، لیکن یہ بے قبول حسن نہیں، جو ان کا چاہت تھی ذریۃ طیبۃ، تو اسی کے مطابق ان کو دیا گیا، اور خدا کریم نے یہ بات پوری کر دی۔ آج کی آیت میں ہم پھر پلٹ رہے ہیں جناب مریم کی طرف، کہ اب جناب مریم کو فرشتوں سے باقاعدہ بات کرنے کی بات آ گئی ہے، کہ اب وہ اس لیول پر ہو گئی ہیں کہ محدثہ یا محدثہ واقع ہو گئی ہیں۔ محدثہ یعنی جو بات کرے، جو بات کر سکے، کن سے؟ فرشتگان سے۔ تو جناب مریم محدثہ بھی ہیں اس حوالے سے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، یا مریم، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آواز نہیں آئی، یک طرفہ آواز نہیں آئی، یا مریم باقاعدہ بلایا ہے، اے مریم، یعنی پھر آگے سے یقیناً انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ ہاں جی۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بندہ کسی کا نام لے باقاعدہ اور اس کو پھر وہ آگے سے جواب، تو بات سمجھیں کہ بات دو طرفہ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ کے،
اللہ نے آپ کو صفائی دے دی، آپ کو چن لیا، آپ مصطفیٰ ہو گئی ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو خاص صفائی اور پاکیزگی کا درجہ مل گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ جملہ اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ بہت خاص ہے، نام لے کر پھر ان اللہ کہ بے شک اللہ نے آپ کو، یعنی تاکید کے ساتھ یہ بات جناب مریم کو کہی جائے۔ اور یہ وہی جملہ ہے جو پیچھے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کیا تھا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران، یہ اس کا حصہ ہے۔ تو یہاں جناب مریم کو کہا ہے کہ آپ ہیں، چنی ہوئی ہیں، آپ خاص ہیں۔ اچھا، یہاں اصطفیٰ بہت خاص، یہاں یہ نہیں کہا کہ کس پر، یہاں کا اصطفیٰ کہ آپ کو چن لیا ہے اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی پاکیزگی، یعنی آپ کی شخصیت جو ہے نا وہ خود مصطفیٰ ہے۔ اب کس پر، کس بات میں دوسروں پر آپ کو برتری ہے صفائی کی، یہاں کچھ نہیں کہا۔ یعنی یہ ہے کہ اصطفیٰ آپ بھی ہو سکتی ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چنا گیا ہے، آپ مصطفیٰ ہیں۔ اس میں یہ جملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ صرف آپ ہیں، صرف آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے، اس جملے میں موجود نہیں ہے۔ بس ان کے ساتھ بہت سارے دوسرے بھی مصطفیٰ ہو سکتے ہیں پہلے جملے میں، اس لیے کہ آگے متعدی اور مفعول متعدی نہیں بتایا کہ کس پر، کسی کے ساتھ نسبت نہیں دی ہے، کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا ہے۔ یہ توجہ کے قابل ہے یہ جو جملے میں ابھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ آگے جا کر نہ کچھ اور ایسی باتیں بھی ہوں گی کہ پھر بھئی یہ جناب مصطفیٰ، جناب نبی ختمی مرتبت کی جو ایک حدیث ہے اس میں 4 خواتین کا ذکر ہے اور اس میں جناب مریم کا بھی ذکر ہے، لیکن اس طرح نہیں۔ تو ان خواتین کو جن کو جناب ختمی مرتبت نے ذکر کیا، ان کے بارے میں پھر وہ کیا کہا گیا، یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے وہاں، تو یہاں بہت دھیان سے دیکھیں کیسے خدا کریم نے ایسی بات کی ہے کہ جس طرح، جس سے جناب ختمی مرتبت کی کہی ہوئی بات بھی کسی طرح اس کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر جو بات ہے کہ مصطفیٰ ہے جناب مریم، کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اور بھی مصطفیٰ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ نہیں کہا ہے کہ کس پر آپ کو چنا ہے، کس سے آپ کو چنا ہے، نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اس کے بعد ملائکہ نے کیا کہا؟ وَطَہَّرَكَ، کے آپ کو مطہر بنایا۔ اب طہارہ میں 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ معصومہ ہے، یعنی ہر قسم کی نقص سے، خرابی سے، گناہ سے پاکیزہ ہیں، کسی قسم کی جو منفی سوچ ہے یا منفی کام ہے وہ آپ سے قریب نہیں ہے، ایک یہ معنی ہو سکتا۔ دوسرا بعض جو مفسرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ طہارہ سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ جو خواتین کے حوالے سے ہر مہینے ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں وہ خون آلود ایام ہوتے ہیں، جس میں ناپاکی عارض ہو جاتی ہے خواتین کو، اور چونکہ یہ تو معبد میں ہے، معبد کے اندر ایک خاتون ہے اور اس کو اگر ناپاکی حائل عارض ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو پھر ان دنوں میں معبد کے اندر رہنا نہیں ہوگا اور پھر اس کو باہر جانا ہوگا اور اس کو اپنی طہارت کا انتظام کرنا ہوگا، یہ وہ فلاں۔ تو اس حوالے سے کہا گیا کہ اے جناب مریم، آپ کے حوالے سے آپ کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں، اور کسی قسم کی اس قسم کی آلائش جو ہے وہ آپ پر عارض نہیں ہوگی، یہ مراد۔ دونوں ہی لیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ جو پہلا معنی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو شامل ہے ہی ہر صورت میں، کیونکہ کنیسہ کے اندر جو ہے، معبد کے اندر کسی خاتون کا اس قسم کے حالات میں ہونا یہ اس کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا ہے۔ پھر اس کو ہر مہینے کم از کم 1 ہفتہ کیا کرنا پڑے گا؟ 1 ہفتے کے قریب اس معبد سے، عبادت گاہ سے باہر رہنا پڑے گا۔ تو یہ تو شامل ہے، لیکن اس سے بالاتر ہے کہ وہ معصومہ تھی، اس سے کسی قسم کے گناہ کی کوئی بھی، چونکہ دوسری آیات میں یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہر حوالے سے پاکیزہ تھیں اور ان میں کسی قسم کا یہ منفی یا ناقص اور نقص والا اور گناہ والا سلسلہ نہیں تھا۔
اس کے بعد آگے چل کر دوبارہ دیکھیں نا، یہی چیز ہے، یہ قرآن ہے، اس نے پھر اس طرح نہیں کیا کہ پہلا استفاء کہہ کر ایک فعل سے اگلے ساری بات کو پورا کرے، دوبارہ کہا وصطفیٰ کے۔ پہلا استفاء ہے مطلق، دوسرا استفاء ہے مقایسے والا۔ پہلا استفاء ہے مطلق، یعنی آپ مصطفیٰ ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے مصطفیٰ میں کوئی ان کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ کیا کہا؟ وَطَہَرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو چننا ہے سارے عالم کی خواتین پر۔ عالمین یعنی سارے جو عالمین ہیں، یعنی انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، پرندوں کا عالم، چرندوں کا عالم، ملائکہ کا عالم، پتہ نہیں کیا کیا جتنے عالم ہیں سب پر جناب مریم کو چننا ہے۔ لیکن یہاں مقایسہ کیا ہے، یہ دھیان رکھیں، یہ جو بہت مہم نقطہ ہے وہ یہی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس بات میں اور جناب ختمی مرتبت کی اس حدیث میں جس میں 4 خواتین کا ذکر کیا ہے، انہوں نے جناب خدیجہ ہیں، جناب وہ جو اس کی بیوی تھیں فرعون کی، ان کا نام ہے، جناب مریم کا نام ہے، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہن جمیعاً، ان تمام کا نام ہے۔ اور ان 4 خواتین میں سے بھی پھر جناب کی حدیث کے مطابق جناب فاطمہ ان کی سردار ہیں۔ تو اب یہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جناب مریم کو تمام عالمین کی خواتین پر برتری دی ہے، اور جناب ختمی مرتبت وہاں ان 4 کو، جن میں جناب مریم بھی شامل ہیں، 4 کو گنا جا رہا ہے، اور پھر وہاں وہ فرما رہے ہیں کہ جناب سیدہ جو ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ان سب سے بالا تر ہے۔ اب ان 2 میں کیسے کیا جوڑ ہے، کس طرح ان کو سیٹ کیا جائے؟ تو یہاں جو ہے یہ نقطہ قرآن بتاتا ہے، استفاء جو پہلا کہا ہے اس میں دوسرے مصطفیٰ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ جو علی نساء العالمین جو کہا ہے کہ آپ کو چننا ہے تمام جہانوں کی عورتوں پر، یہ کہہ کر خدا کریم نے بتایا ہے کہ جس چیز کام جو آپ سے لیا گیا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے ہی ایک، اس میں دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ کام اس کام کے لیے آپ کو اکیلے آپ کو چنا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہے، کہ آپ کیا، یعنی خدا کریم جناب عیسیٰ کو پیدا کرنا چاہتا تھا کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی خاتون کے ذریعے سے وہ پیدا ہو سکتے تھے، لیکن تمام عالمین کی خواتین میں سے جناب عیسیٰ کی پیدائش کے لیے، جناب عیسیٰ کی پیدائش کے لیے آپ کو چنا ہے۔ وَإِلَّا بہت ساری اگر کہا جائے کہ مثلا دوسری چیزوں میں، عصمت میں، پاکیزگی میں، اعلیٰ درجے میں، رتبے میں، اللہ کے قرب میں، خوب یہ تو دوسرے بھی شامل ہیں، دوسری بھی بہت ساری خواتین موجود ہیں جو پاکیزگی کے اچھے درجات پر موجود ہیں، پس یا انبیاء بھی موجود ہیں۔ عالمین کہنے کی پھر وہ نہیں، مثلا معصوم ہونے میں فرض کریں کہ چنا ہے معصوم ہونے میں، تو معصوم تو ملائکہ بھی ہیں، حالانکہ ملائکہ بھی عالمین میں شامل ہیں، ان پر بھی خدا نے ان کو کہا ہے کہ ترجیح دی ہے۔ تو یہ ترجیح کیا ہے؟ علی نساء العالمین۔ پہلا استفاء ہے مطلق، دوسرے استفاء میں کہا ہے کہ علی العالمین، یعنی اس کام کے لیے کیا تھا کہ جناب عیسیٰ جیسے شخص کے پیدائش کے لیے، اس پاکیزہ ہستی کے وجود کے لیے آپ کو چنا ہے۔ اس لیے خدا کریم نے 2 دفعہ استفاء کا لفظ بولا ہے، حالانکہ 1 دفعہ بھی کافی تھا، اگر مطلب ایک ہوتا کہ ہر حوالے سے ان کو برتری کی بات کی جاتی ہوتی، نہیں، یہاں تقدم کی بات ہے، برتری کی بات نہیں ہے۔ دوسرے اس میں برتری کی بات نہیں ہے، یہاں دوسرے استفاء میں تقدم کی بات ہے، یعنی دوسروں پر کیا دی ہے؟ دوسروں کو وہ نہیں دیا ہے کہ جناب عیسیٰ ان سے پیدا ہوں، آپ سے پیدا ہوں۔ یقیناً ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں خواتین جو ہے وہ دوسری ہیں جن کو نہیں چنا اس مقصد کے لیے، جناب عیسیٰ کی پیدائش کے لیے، جبکہ ہو تو سکتا تھا نا، لیکن ان کو چنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بات مہم ہے۔ پس یہ جو دوسرا استفاء ہے
یہ جناب عیسیٰ کے ولادت کے لیے، اور جو چونکہ یہ یونیک ہے، صرف ایک ہی ہے، تو خود مسلم ہے کہ جناب عیسیٰ صرف ایک خاتون کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر وہ سمجھیں کہ پورے عالم کی یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے اور مزید جو ہے نا آپ تک واضح ہو جائے، مثال کے طور پر اگر زید کے ہاں فرض کر کے بکر نے پیدا ہونا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے عالم میں زید کو بکر کے پیدا کرنے کے لیے چنا گیا ہے، بالکل واضح ہے، کیونکہ یہ شخص تو ادھر ہی ہوا ہے نا، اور کسی کے ہاں نہیں ہوا ہے، تو یہ جملہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مثلا اس کام کے لیے اس کو چنا گیا ہے، اس بندے کو ہی چنا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بہت بڑا پروگرام ہے، وہاں مثلا ہزاروں لوگ ہیں جو اسٹیج سیکٹری بن سکتے ہیں، لیکن اب ایک بندے کو انہوں نے کیا کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے لیے اسٹیج سیکٹری کے فرائض انجام دینے کے لیے تمام سیکٹریوں میں سے اس بندے کو مثلا ایک کو جو ہے چنا گیا ہے، تو بالکل ٹھیک بات ہے، اس سے ترجیح نہیں نظر آتی، اس سے ایسے نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی ترجیح، یعنی اس طرح کہ بھائی یہ برتری کی بات نہیں ہے، یہ خاص قسم کے کام کے لیے کسی خاص بندے کو چننا ہے۔ اس لیے استفاء جو پہلا ہے اس کا معنی مطلق ہے، دوسرے استفاء کا معنی محدود ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے آپ کو چنا گیا۔ پس جناب رسول ختمی مرتبت کی جو حدیث ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تضاد قرآن کی اس آیت کے ساتھ نہیں ہے۔ چونکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا حل انہوں نے کیا نکالا ہے۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف میں تو نہیں بات کر رہا ہوں، مفسرین کے ذہن میں بھی یہ نقطہ تو آیا ہے کہ اب نبی کریم کی اس حدیث کا کیا کریں۔ ادھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ علی نساء العالمین، ادھر کہا جا رہا ہے جناب ختمی مرتبت کہہ رہے ہیں کہ 4 خواتین چنی ہوئی ہیں، ان میں سے بھی سب سے برتر جو ہے وہ کیا ہیں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ ادھر جناب مریم کو ہر اس سب سے چنا ہوا قرار دے رہے ہیں ساری عورتوں پر، تو پھر انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے بعض مفسرین نے کہ یہ علی العالمین یعنی اس وقت کے جو خواتین تھیں، اس وقت کی خواتین میں وہ کیا تھیں، برتر تھیں، یہ حل نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اور بعد میں یعنی یہ صرف اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں، اور جناب فاطمہ ہر زمانے کی، تمام زمانوں کی خواتین کی سردار ہیں، یہ انہوں نے حل نکالا ہے۔ لیکن یہ حل اس آیت کے جو مضمون لگ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ اس کا نہیں کھاتا ہے، یہ بنتا نہیں ہے۔ حل وہی ہے کہ جو خدا کریم نے خود انتخاب کیا ہے کہ پہلا استفاء اس کا معنی مطلق ہے، دوسرا استفاء، اس لیے پہلے استفاء کو خدا کریم نے کیا کر دیا ہے، کھلا چھوڑ دیا ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ استفاء علی فلاں فلاں فلاں، کچھ نہیں کہا۔ لیکن دوسری بات میں خدا کریم نے خصوصی طور پر کہا کہ علی نساء العالمین، چونکہ یہ کام خواتین کا تھا، یہ خواتین کا کام تھا، تو ساری خواتین میں یہ ہو سکتا تھا کہ کسی کے ہاں بھی اللہ پیدا کر دیتا جناب عیسیٰ کو، لیکن جناب عیسیٰ کو کسی کے ہاں نہیں پیدا کیا، اللہ نے صرف اور صرف کس کو چنا ہے اس کام کے لیے، جناب مریم کو چنا تھا۔ تو اس حوالے سے دیکھ لیں کہ تھوڑی سی یہ تدبر کی بات ہے جو انشاءاللہ توجہ کریں گے تو دوستوں کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب ختمی مرتبت کی جو حدیث ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ان کی حدیث میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یا سوال کرنے کی کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے تو وہ ادھر حضرت اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں جناب مریم کو دوبارہ تاکیدی بات کی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ پہلی دفعہ بھی نام لیا ہے فرشتوں نے، جناب مریم نام لے کر بلائے، یا مریم، اے مریم، آپ کو خدا کریم نے چنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پاکیزہ کیا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے اس خود کو دیکھتے ہوئے، اور پھر جو آپ کو چنا ہے ایک مقصد کے لیے، وہ علیحدہ استفاء۔ تو اب کیا کرنا ہے، جناب مریم کو کیا حکم ہے کہ کیا کریں؟ تو فرمایا یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک،
اپنے رب کے لیے خاضع بن جا، اپنے رب کے لیے خضوع اور خشوع اور دل کے ساتھ اپنے کام سے جڑی رہے، اپنی عبادت میں، اپنی بندگی میں دل کے ساتھ۔ قنوت کہتے ہیں جب آدمی کیا ہو، خوشی سے کسی کام کو کرے، یہ نہیں کہ مثلا آپ فرض کریں کہ ایک بندہ جاتا ہے دفتر میں کام کرنے جاتا ہے روزانہ، جاتا تو روزانہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اکھڑا رہتا ہے، بھائی یار پھر جانا ہے، آج پھر جانا ہے۔ اور کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، بڑی خوشی سے جاتا ہے، خوش جاتا ہے، ہاں وہ تو واپس جانا نہیں چاہتا ہے، ہاں دفتر سے گھر بھی نہیں جانا چاہتا ہے، اتنا اسے دفتر میں اور ادھر کام میں اور ادھر سلسلوں میں اتنا اس کو ہوا ہے کہ وہ زیادہ، یہ بندہ اور طرح ہے یہ بندہ۔ تو خدا کریم جو ہے فرشتوں کے ذریعے جناب مریم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اور بھی قنوت کے ساتھ، اور بھی دھیان کے ساتھ، اور بھی دل لگی کے ساتھ جو ہے نا اس خدمت، اور پھر یہ بھی نہیں کہا ہے کہ للہ، ہاں اقنتی للہ نہیں کہا ہے۔ دیکھیں یہ رب کا لفظ بہت مہم ہے دوستو، بہت مہم ہے، لربک، یعنی اپنے آس پاس میں دیکھو خدا نے کیا کیا نعمتیں، کیا کیا سلسلے آپ کو دیے ہوئے ہیں، اور ہر بندہ علیحدہ اپنی دنیا رکھتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی ہر ایک بندے کو مثلا ہر بندے کا اپنا ذہن، اپنی اس کی آنکھیں، اپنے اس کے چہرہ، اپنے اس کا سلسلہ، اپنے اس کے بہت سارے، یعنی چاہے ظاہری انداز ہو چاہے باطنی ہو، اس کا اپنا دل، اس کا اپنا دماغ، اس کے اپنے سوچ کے انداز، ہاں تو یہ بندہ دیکھے کہ اس کے رب نے اس کو کیا دیا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر وہ اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ شکر گزاری کا ایک خاص طریقہ اپنائے۔ بس رب بہت مہم ہے۔ للہ کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو معبود ہے تمام کا، یعنی اس میں وہ پہلو نہیں سامنے آتا، لیکن جب رب کہا جاتا ہے تو خدا کریم ساتھ کہتا ہے کہ مراد تو رب سے بھی وہی ہے، اللہ سے بھی وہی ہے، لیکن رب کہہ کر خدا کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی خاص توجہ رکھو، ہاں لربک واسجدی، اور سجدے کرو، سجدے کرو، پر سجدے بہت مہم ہیں۔ ورکعی مع الراکعین، یعنی جناب مریم کو اضافی حکم ہے کہ آپ نے سجدوں میں بہت ٹائم گزارنا ہے، اور دوسروں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ ایک جھکنے کا انداز، ان کی عبادت جو اس وقت موجود تھی معبد میں، وہ زیادہ تر رکوعوں پر شاید مشتمل تھی۔ راکعین کے ساتھ جو ہے رکوع بھی شامل کرو، یعنی ان کی جب وہ عبادت کرتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، یعنی خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اور راکعین، یعنی راکعین سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی جماعت کی زیادہ اہمیت ہے، اکٹھا نماز پڑھنے کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ خدا کریم نے راکعین کہا ہے۔ راکعین یعنی جب سب کر رہے ہیں رکوع تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں رکعتوں میں، رکوعوں میں۔ وسجدی کو علیحدہ کہا ہے، یعنی اپنے سجدوں کو بہت لمبا کریں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ باقی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ وسجدی، سجدہ کرو، اس کو پہلے بھی کہا، حالانکہ ترتیب تو کیسی بنتی ہے؟ ترتیب تو یہ بنتی ہے کہ رکوع پہلے اور پھر سجدہ ہو، لیکن خدا کریم نے کیا کہا؟ وسجدی، اے مریم یہ اسپیشلی آپ کے لیے ہے، آپ سجدہ بہت کریں، اور پھر ورکعی مع الراکعین، اور جب رکوع کرنے والے رکوع کریں تو آپ بھی ان جماعت میں شامل ہو جائیں اور رکوع میں ان کا ساتھ دیں، اور اس طرح۔ تو یہ جناب مریم کو کس کے بعد جب اتنی بڑی نعمات دی گئی ہیں تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ حل ہے دوستو۔ نعمت بندے کو مل جاتی ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے خدا کریم چاہتا ہے کہ آپ شکر کریں اس کا، اس کے ساتھ جڑے رہیں، بندگی کو نہ چھوڑیں۔ ایسے نہ ہو کہ پھر اتنی نعمات آنے کے بعد آپ سرے سے بندے ہی نہ رہیں، ہاں تو یہ نہ ہو۔ یہ درس ہے اس میں یہ درس ہے کہ اب اتنی نعمات کے بعد آپ کو واپس آنا ہے، اسی جگہ برقرار رہنا ہے، شکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس اگلی آیت کو اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔